السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ سر ایک اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، سمجھتے ہیں کہ سعودی کی ضرورت تھی؟ میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ ملک چلایا نہیں جا رہا ہے، ملک میں اکانومی کی بہت بری حال ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا عہدوں کی تقسیم کے لیے ریل پہ لگی ہوئی ہے۔ بیسیکلی اس وقت جو ہے نا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے شہباز شریف، دوسرا بنا ہوا ہے محسن نقوی، اور تیسرا وزیر اعظم بنا دیا ہے، تو یہ کیسے حکومت چلائیں گے مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اچھا سر، حامد رضا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے تو پھر ہم اسمبلی میں استعفے دے سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا انڈیویجول بیان ہے یا؟ دیکھیں ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں، وہ مشاورت سے کریں گے، جو بھی ہوگا پارٹی سے مشاورت کی بات ہوگی۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ایک بار پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کا ایک ان کا بیان بہت زیادہ چل رہا ہے، تو کیا آپ کا کوئی پلان ہے اسلام آباد پہ دوبارہ ایک بار؟ دیکھیں اگر ہمیں موقع نہیں دیتا اور ہمیں جو ہے نا اس طرح دیوار سے لگایا جاتا ہے، ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ تو چڑھائی ضروری ہے؟ السلام علیکم عمر ایوب صاحب، اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات کے اوپر مختلف آپ کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ریٹائرڈ کے گلا پکڑتے ہیں اور حفاظت سروس کے پاؤں۔ بہت واضح خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے مجھے خود میسیج دیا تھا کہ ان کا کسی چیز پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ماں سوائے آئین اور قانون کی بالادستی۔ یہ واضح تر انہوں نے شروع میں اڈیالہ جیل میں کچھ دن پہلے جب میری ملاقات تھرسڈے کو ہوئی تھی، جمعرات کے دن، انہوں نے واضح مجھے بتایا تھا۔ باقی یا کسی کی کوئی اسٹیٹمنٹ میں ان کی ذاتی رائے ہو۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سب کرنا ہے تو پھر فوج کو ایک مرتبہ پھر سیاست میں مداخلت کیوں چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی ان سے مذاکرات کریں گے؟ ہماری تو کسی سے نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، ذاتی رائے کسی کی ہو سکتی ہے، پارٹی کی بحیثیت سیکریٹری جنرل میں آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رائے بتا رہا ہوں۔ جو انسٹرکشنز انہوں نے مجھے دی تھیں وہ یہی تھیں کہ کسی آئین اور قانون پہ سمجھوتا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری دم تک آئین اور قانون کوئی 3 رکنی کمیٹی نہیں قائم کی گئی مذاکرات کے لیے؟ مجھے اس کا ابھی تک نہیں معلوم، شاید بیرسٹر غور صاحب آ رہے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا، وہ شاید ابھی راستے میں ہوں گے۔ اڈیالہ جیل سے جیسے ہی نکلے تھے ان کی کال آئی تھی، پر سگنلز کی وجہ سے وہ کٹ گئے تھے، تو ابھی جیسے آتے ہیں مجھے بتا دیں گے۔ سر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سر کس طرح سے دیکھتے ہیں، بہت ضرورت تھی کیا اس عہدے کی بھی؟ میرا خیال ہے شہنشاہ ہند ان کو ڈکلیئر کر دیں یا جو کر دیں، اس عہدے کا کوئی وہ بنتا نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کا، تو کیا آپ اس کی تردید کریں گے یا ان کے حق میں؟ نہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، ہماری اپنی جو کے پی کے کی حکومت ہے، جب آپ صوبائی خود مختاری پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں یا آپ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیں گے، تو مرکز پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو حقوق ہیں این ایف سی کے تحت پہ بھی، نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ بھی وہ دیں۔ اور جہاں تک دارالخلافے کا تعلق ہے تو یہ دارالخلافہ سارے صوبوں کی اکائی جو ہے یہ اس پہ کلیم رکھتی ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ یہ دارالخلافہ ایوب خان نے بنایا تھا۔ بہت شکریہ۔ علی امین گنڈاپور کو نوٹس ہوا ہے اس سلسلے میں، کوئی کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ استعفے دے سکتے ہیں؟ کس پہ علی نوٹس ہوا امین ہے؟ گنڈاپور کو نوٹس کے حوالے سے کس نے نوٹس کیا ہے؟ کس نے؟ ای سی پی کے تناظر میں جو ای سی پی کا جہاں تک تعلق ہے، ای سی پی کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ تو کینیڈا جانے کے چکروں میں ہیں، اور وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو جو رسپانسبلٹی تھی فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرنے کی، بائی الیکشن کنڈکٹ کرنے کی، وہ تو انہوں نے کی نہیں ہے، تو لہٰذا انکوائری ہونی چاہیے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کی ہونی چاہیے، جو یہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا بنیادی رول کیوں نہیں ادا کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا۔ فارم 47 کا جو پکھنڈ بنا تھا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ میں خود گجرات میں موجود تھا، میرے ساتھ میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب تھے، اور ہمارے پارٹی کے امیدواران موجود تھے، ریپریزنٹیٹیوز موجود تھے، اور وہاں پہ آر او کا جو ذمہ داری ہوتی ہے سیکشن 93 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کہ رزلٹ ٹیبولیٹ ہوتا ہے امیدوار، الیکشن ایجنٹ یا اس کے مقررہ نمائندوں کے سامنے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ پنجاب پولیس نے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اوپر سے آرڈر ہیں، اوپر سے آرڈر پہ جب انہوں نے کہا تو وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے۔ 4 میڈیا کے لوگوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں نے، جو کہ پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے لے گئے، جس کو میں نے ہاؤس پہ بھی ایجیٹیٹ کیا ہے، اور خود پنجاب پولیس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ال ڈسپلنڈ فورس ہے، ان ڈسپلنڈ فورس ہے، اور جو کہ
محسن نقوی کی جو بقایات ہے وہاں پہ، جو ٹاؤٹ ہے ڈاکٹر عثمان، اس نے اس پولیس فورس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ یہاں پہ پریویلیج موشن لا رہے ہیں. بہت شکریہ. عمران خان کی اگر رہائی نہ ہوئی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ صرف اور صرف جو بات مانتے ہوتے ہیں وہ اپنے پارٹی لیڈر کی مانتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. بہت شکریہ. تھینک یو.